اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گنہگار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ عزازیل یا شیطان مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے۔ یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا؟ یہ قتل کیوں ہوا تھا؟ وہ معصوم مقتول کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس زمین پر اتارے گئے تو کچھ عرصے بعد حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بھی حوا علیہ السلام امید سے ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا، جبکہ ان جڑواں بچوں کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہٰذا دستور کے مطابق اکلیمہ کا نکاح حابیل سے اور لیودا کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن میں بے انتہا اضافہ ہو گیا اور وہ لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اپنی بہن سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر ثابت رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا مگر وہ نہ مانا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا۔ اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس دور میں قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ اگلی صبح حابیل اپنی بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اناج لیا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کا تھا۔ قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل ہی جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ۔ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی لائی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ اللہ حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار ڈالے گا۔
اس کے جواب میں حابیل نے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور، بلکہ تمہیں تو چاہیے کہ تم پرہیزگاری کی راہ اختیار کر لو، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اس کو بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندے کو پکڑا، اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابیل ایک دن درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے اس وقت بہت بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب بہت پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس طرح چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ اسے نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں اس کو ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو پتہ چل گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کر کے کہنے لگا کہ افسوس، اس کوے جیسا بھی میں نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس سے پہلے قابیل کا رنگ سفید تھا، لیکن اس حرکت کرنے کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا پڑ گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، لوگوں نے بتایا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا چھوڑ دیا، شب و روز اس کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، زمین پر خون ناحق کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔